IMF کی رپورٹ بھی آ گئی. اب آپ اتحادی ہیں حکومت کے اور حکومت کی پرفارمنس یہ ہے کہ کرپشن، بدعنوانی، اشرافیہ، ترقی کی راہ میں رکاوٹ، یہ مسائل پہلے بھی تھے آج بھی ہیں. تبدیل کیا ہوا؟ جی بہت شکریہ. بات آپ کی درست ہے. IMF نے جو بات کی ہے وہ پاکستان کا المیہ رہا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ حکومتوں کا کیا، جب ابھی پاکستان معرض وجود میں آنا تھا تو جناح صاحب نے ایک تقریر کی تھی دستور ساز اسمبلی سے. اس میں بھی انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کو کہا تھا اور نیپوٹزم کو کہا تھا. تو وہ مسئلہ پاکستان بننے سے پہلے بھی درپیش تھا اس خطے کو، لیکن ہم خاطر خواہ طریقے سے اسے ٹھیک نہیں کر سکے ہیں. معاشی صورتحال پہلے سے بہتر ہے. IMF نے اپنی رپورٹ میں کہا بھی ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیے ہیں، بہت سی معاملات میں بہتری ہو رہی ہے، لیکن جو اس نے کرپشن کا یا بدعنوانی کا ذکر کیا ہے وہ جنرل لیول پہ ہے اور وہ پاکستان کا المیہ ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. دوسری بات جو اشرافیہ کا کنٹرول کہا ہے اس سے بھی بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اور میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ اگر بات کروں تو یہی ہمارے بڑے مسئلے ہیں. ایک تو بدعنوانی، دوسرا اشرافیہ کا کنٹرول. اور اشرافیہ کے کنٹرول کی وجہ سے ہی بدعنوانی ہے. سر کون ہے یہ اشرافیہ؟ کون ہے اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ یہ اشرافیہ کون ہے؟ اشرافیہ کون ہے؟ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ جی بالکل. اشرافیہ جن کا کنٹرول ہے، اور اگر میں کھل کے کہوں تو پارلیمنٹ کے اوپر بھی کنٹرول ہے، ہر سیاسی جماعت کے اوپر بھی کنٹرول ہے. عام آدمی سیاست سے دور ہے. یہ جو آپ کے ایوان ہیں، طاقت کے ایوان ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، اس سے بھی دور ہیں، کیونکہ کوئی بھی پارٹی کما حقہ ہو اس طرح نہیں دے رہی ہے عام آدمی کو حق نمائندگی. جس ملک کے اندر کسان کا نمائندہ بڑا جاگیردار ہو اور مزدور کا نمائندہ بڑا صنعت کار ہو، عام آدمی کا نمائندہ کسی مافیا کا سرغنہ ہو، تو وہ پھر مافیاز ہی کنٹرول کرتے ہیں، اشرافیہ ہی کنٹرول کرتی ہے، اور وہ اشرافیہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو سر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ کہوں گا، آپ اس اشرافیہ کا حصہ ہیں؟ نہیں، میں اشرافیہ کا تو نہیں حصہ ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں. لیکن بہرحال اشرافیہ کا کنٹرول ہے. میں جتنا سچ بول سکتا ہوں اس سے بڑھ کے بولتا ہوں اور بول رہا ہوں. تو بولنے سے تو اگر میں اشرافیہ کا حصہ ہوتا تو پھر میں یہ بات نہ کر رہا ہوتا. دیکھیے میں تھوڑی سی ایک بات کر لوں تو آپ کا موضوع کھل بھی جائے گا اور بات کرنا آسان ہو جائے گی. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے باوجود کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ حق کے نمائندگی عام آدمی کو دیا ہے، غریب آدمی کو دیا ہے، لیکن 80s کے بعد، 85 کے بعد پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام انتخاب آیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ سوچنا پڑا ہے کہ ہمیں سرمایہ دار کو، جاگیردار کو، بڑے بڑے جو اشرافیاں ہیں انہیں ٹکٹ دینے سے الیکشن میں کامیابی ہوگی. کہیں پیپلز پارٹی نے بھی رخ تھوڑا تبدیل کیا ہے، اس کے باوجود کہ آج بھی سب سے زیادہ عام آدمی کو نمائندگی پیپلز پارٹی دیتی ہے، لیکن پارلیمان کے اندر آج جو زیادہ تر نمائندگی ہے وہ اشرافیہ کی ہے، اور اشرافیہ کے کنٹرول کی وجہ سے بدعنوانی ہے. اب بدعنوانی ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عام لوگوں کو حق نمائندگی دیا. سر یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ٹکٹس دیتی ہیں، انہی ٹکٹس پہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ٹکٹ سے الیکٹ کرواتی ہیں انہی کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، پھر وہی ان اشرافیہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہوں گے. اب آپ نے یہ بات بڑی دلیری سے یہ بات کہہ دی